ختم نبوت کا مسئلہ مولانا کا نہیں ہے، ہر مسلمان کا ہے۔ تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ علیہ رما آزاد جگہ جب گولڈا کی سرزمین سے چلے نا، اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا حضور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ کے مرید کافی ہیں، آپ کے مرید اتنے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ قادیان کا پودا اکھڑنے آپ جا رہے ہیں جو برطانیہ نے لگایا، انگریزوں نے لگایا، آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ بیٹھیے اپنی خانقاہ میں بیٹھیے۔ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم بغیرت فقیر نہیں ہیں، ہم بغیرت فقیر نہیں ہیں، ہم غیرت ہی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ غیرت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ختم نبوت پہ بولے گا وہی غیرت ہی ہے، اور جو سلسلہ ختم نبوت کے دروازے پر نکتہ چینی کرے گا وہ بغیرت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لینے کا جب یار غار وفادار جناب سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کو جب خلافت کا منصب ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لشکر مسلمہ کذاب کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ کذاب جب جنگ یمامہ کا واقعہ پیش آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لشکر کو روانہ کیا، لشکر کو روانہ کیا۔ حالات وقار جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب حاصل جہنم ہوا۔ ابو بکر صدیق نے بتا دیا سارے کام بعد میں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے۔ سارے کام بعد میں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ پہلے ہے۔ سارے کام بعد میں ہے، حضور کی ناموس کا مسئلہ پہلے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بتا دیا سب کی شانیں بعد میں ہے، نبی کی شان پہلے ہے۔